فیضیار ڈیجیٹل پہ ہم نے کئی ایسی ویڈیوز بنائی جو قبضوں سے متعلق تھیں. لوگوں کے پلاٹس پر قبضہ ہو گیا, سوسائٹیز پر قبضہ ہو گیا, رفائی پلاٹس پر قبضہ ہو گیا, کہیں مسجد بننے کی کوشش ہو رہی ہے, کہیں پر کیا کہیں پر کیا. تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اس وقت, اور ہمارا جو نمبر ہے فیضیار ڈیجیٹل کا, اس پر کئی میسیجز آئے ہوئے ہیں. کئی لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی اور انہوں نے طرح طرح کے مسائل بتائے, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کا نظام ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. لوگوں کی زمینیں, جائیدادیں قبضے ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. تو اسی طرح اب ایک ہمارے سامنے ایک ہمارے صاحب ہیں ساجد محمود, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور انہوں نے جو ہم سے رابطہ کر کے بتایا تو ہم نے کہا یار اس پر تو ویڈیو فوری بننا چاہیے. وہ زندہ لوگ تو چھوڑیں جن کے گھر قبضہ ہو گئے, پلاٹ قبضہ ہو گئے, وہ تو شاید مل جائیں شاید نہ ملیں. یہاں تو مرنے کے بعد آپ کو جو قبرستان الاٹ ہوتا ہے نا, اس پر بھی قبضے ہو گئے, وہ بھی نہیں مل رہا. اور وہ جو آپ وہ کہتے ہیں نا مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے, تو وہ والی صورتحال ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب, آپ کی حکومت ہے, 17-18 سال ہو گئے. مراد علی شاہ صاحب مسلسل دوسری بار وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ وزراء سارے وہ لوگ ہیں جو 18 سال سے ہم ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ کوئی تبدیل ہوتا ہے, باقی وہی سارے لوگ ہیں, وہی انتظامیہ ہے. آپ کی موجودگی میں آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا آپ نااہل ہیں یا آپ ملے ہوئے ہیں, یعنی یہ دو باتیں ہوتی ہیں نا. تو آپ یہ لوگوں کا قبرستان جو آپ ہی نے الاٹ کیا, آپ ہی نے اجازت دی, کیسے لوگوں سے چھینا جا سکتا ہے؟ تو بلاول صاحب, اور ہم آپ سے خاص طور پر ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی آپ اس مسئلے کو دیکھیں. یہ جو شہری نے پورا میں واقعہ بیان کیا ان کے مطابق ہم یہ بتا رہے ہیں, آپ اس کی پوری تحقیقات بھی کرائیں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے, قبرستان کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے, تو آپ اس پہ ایکشن لیں, ان لوگوں کو گردن سے پکڑیں اور یہ زمین واگزار کرا کے ان کے حوالے کریں, تاکہ لوگ اپنے پیاروں کو تو دفن کر سکیں. یعنی کیا اس کے بعد وہ لاشیں لے کر پھرتے رہیں, کسی ایک قبرستان جائیں دوسرے قبرستان جائیں, جگہ نہیں ہے, گورکن کو پیسے دیں, رشوتیں دیں, پھر وہاں پر تدفین کریں. یہ بڑا ایک انسانی مسئلہ ہے. تو اس پر میں امید کرتا ہوں کہ بلاول صاحب آپ اس پر ایکشن بھی لیں گے, نوٹس بھی لیں گے, اس کی تحقیقات بھی کرائیں گے تاکہ ساری چیز سامنے آ سکے. اس کی میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں. یہ ساجد محمود نام کے ایک صاحب ہیں, ان کے مطابق کراچی کا ایک علاقہ ہے گجری کے پاس, پنجاب کالونی, اور وہاں جو ہے کئی دہائیوں سے ان لوگوں کو ایک مستقل قبرستان کی ضرورت تھی. ہر جگہ ہوتی ہے, جو جہاں آبادی ہے, کھیل کا میدان ہے, مسجد ہے, کمیونٹی سینٹر, ہاسپٹل, اسکول, کالج ہے, تو وہیں قبرستان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ 2018 میں وہاں کی ایک مسجد ہے رضوان, اس کے ٹرسٹ کے تحت سندھ حکومت سے یہ انہوں نے رابطہ کیا, ساجد محمود صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے. تو 5 اگست 2021 کو سندھ کابینہ نے ضلع جو کماڑی ہے آپ کا مواج گوٹ, وہاں پر 10 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے باقاعدہ منظور کی. اس کے بعد سرکار کے خزانے میں مطلوبہ رقم یا چالان جمع ہوئی, تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے, دستاویزات مکمل کی گئیں, اور 26 فروری 2022, آج ہم 2026 میں کھڑے, 26 فروری 2022 کو ریونیو ریکارڈ میں انٹری نمبر 109 درج ہوئی, جو آج تک برقرار ہے. یعنی 2021 سے معاملہ شروع ہوا, 2022 میں اس کی انٹری ہو گئی. آج صورتحال یہ ہے کہ 2026 میں بھی اس زمین کا عملی قبضہ اس ٹرسٹ کو, ان لوگوں کو نہیں مل سکا. اور اس دوران انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی, اور یہ کہتے ہیں ساجد محمود صاحب کہ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, جس میں میئر جو ہیں مرتضی وہاب صاحب, وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب, قادر پٹیل صاحب, وقار مہدی صاحب, نجمی عالم صاحب اور دیگر سے انہوں نے کئی بار جا کر ملاقاتیں کیں. اور وزیر اعلیٰ اور جو گورنر ہاؤس میں ایک کمپلین سینٹر ہے, وہاں پر باقاعدہ درخواستیں بھی انہوں نے جا کر دی ہیں, ریٹن میں سب موجود ہے, مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ جو گزشتہ سال کا رمضان تھا, اس میں انہوں نے بات کی, یعنی گزرا جو رمضان تھا آخری, اس وقت گورنر سندھ تھے کامران خان ٹیسوری, ان سے بھی جا کر یہ ملے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے 7 دن کے میں سارے معاملے کی تفصیلات اور رپورٹ طلب کی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے 2 دن بعد ہی ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اب وہ یہ زمین واگزار کرا سکتے تھے, نہیں کرا سکتے تھے, یا کتنے انفلوئنس کرتے ہوئے ایک علیحدہ بات ہے, تو ان کو موقع ہی نہیں ملا, تو وہ معاملہ بھی جو کا تو رہ گیا.
اب ہوا یہ کہ 13 مئی 2026 کو، یعنی اب سے 2-3 ماہ قبل، جو مختار کار ہے ماڑی پور، اس نے سروے کی درخواست کی، اور 18 مئی کو ڈیمارکیشن کے لیے 4 جون 2026 کی تاریخ مقرر ہو گئی، اور اس دن سروے ٹیم اور ٹرسٹ کے نمائندے تمام تر دستاویزات کے ساتھ اس زمین پر موجود تھے۔ مگر ہوا کیا؟ وہی جو روایتی ہماری بیوروکریسی کا طریقہ کار ہے کہ کام نہیں کرنا، سست روی، غفلت، لوگوں کو رلانا ہے، ذلیل کرنا ہے، تو وہ اے ڈی سی اور مختار کار جو تھے وہ بروقت نہیں پہنچے، اور بعد میں آ کر پھر ان سے زمین کی نشاندہی مانگی، مگر اصل تو یہ کام ریونیو ڈپارٹمنٹ کا تھا نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سروے مکمل نہیں ہو سکا، اور ڈی سی آفس نے ان کو وربلی کہا، زبانی طور پر، کہ کوئی جگہ موجود نہیں ہے قبرستان کی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے جو آپ ہمیں زبانی کہہ رہے ہیں، آپ لکھ کے دے دیں، ایک ریٹن فارم میں آ جائے آپ کے لیٹر پر، تاکہ ہم پھر کیس اپنا پرسو کریں۔ تو بھئی تحریری طور پر یہ بات لکھ کر دینے سے گریز کیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ لکھ کر دے دیتے ہیں نا، تو پھر آپ اس میں باقاعدہ ایک فریق بن جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا، آپ یہ بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ زبانی کہہ دینے سے تو رات گئی بات گئی والی بات ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج 2026 میں کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اس کی تمام تر ادائیگیاں ہو چکی ہیں، چالان بھرے جا چکے ہیں، ریونیو میں انٹری ہو چکی ہے، سروے احکامات جاری ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، نہیں ہوا ہے تو ان سارے احکامات اور اس پروسیس کے باوجود اس زمین کا قبضہ ابھی تک ان شہریوں کو نہیں مل سکا، اور اب اس کے بعد مجبور ہو کر پھر یہ ہوا کہ ان شہریوں نے، اہل علاقہ نے ایک دستخطی مہم بھی چلائی ہے، اور بقول ساجد محمود صاحب کے کہ اب وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی درخواستیں دے چکے ہیں، اور جو سٹیزن پورٹل ہے اس پر بھی شکایت درج کی گئی ہے۔ یار آپ دیکھیں، ایک ملک میں آپ کو سرکار نے قبرستان کے لیے زمین دی، اور اس کا عملی قبضہ حاصل کرنے کے لیے آپ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل سے، وزیر اعظم سے۔ یہ تو شاید انہوں نے بتایا نہیں، ہو سکتا ہے چیف جسٹس کو بھی انہوں نے خط لکھے ہو۔ یار کیا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے؟ ایک اے سی، ایک مختار کار، ایک جو ہے نا وہاں متعلقہ ریونیو کے لوگ، کیا یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ کو آرمی چیف تک جانا پڑے؟ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ 80 سال کے بعد ہم آج بھی اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اگر میرے گھر کا قبضہ ہو گیا ہے، زمین پہ قبضہ ہو گیا، تو میں آرمی چیف کو آواز دوں گا کہ شاید اگر وہ سن لیں، کوئی نوٹس لے لیں اور وہ بات حل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور یہ جو آرمی چیف والی بات ہے، میں آپ کو اپنا ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ہب کے علاقے میں ایک صاحب تھے کینیڈا سے، وہ آئے میرے پاس، ملے، انہوں نے ملاقات کی، کسی دوست نے ریفر کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی وہاں پر کوئی 12 ایکڑ 8 ایکڑ یا 12 ایکڑ زمین ہے، اور اس پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس میں کچھ مدد کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار مدد یہی ہو سکتی ہے، میں ARY پہ آپ کی سٹوری چلا دیتا ہوں، اور بس ان سے میں نے کہا یار آپ دیکھیں، آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ آپ وزیر اعظم، چیف جسٹس کے ساتھ آرمی چیف سے بھی اپیل کریں کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ تو انہوں نے یہی کیا، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر اور ان سب لوگوں کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی انہوں نے درخواست کی۔ تو پھر ہوا یہ کہ وہ سٹوری وائرل ہوئی، کچھ دنوں کے بعد باقاعدہ طور پر آرمی کی طرف سے نوٹس ہی لے لیا گیا۔ آرمی چیف نے شاید ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھی ہو، ان تک پہنچی ہو یا پہنچائی ہو، تو اس کے بعد پھر انہوں نے احکامات دیے، اور پھر بھی اتنی آرام سے وہ زمین واگزار نہیں ہوئی۔ یعنی ایک بار تو پوری یہ جو سول انتظامیہ، انہوں نے ایک طرح سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ ہم نے دے دی ہے، قبضہ دے دی، اور قبضہ دیا نہیں تھا۔ تو جب ان سے دوبارہ راولپنڈی سے رابطہ ہوا، ان سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی زمین مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، انہوں نے تو 4 ایکڑ دیے، باقی تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ پھر ایکشن ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا، آرمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، تو پھر یہ ساری سول انتظامیہ دوڑی آئی ہے، اور وہ جو بھی 8 ایکڑ یا 12 ایکڑ تھی وہ واگزار کرا کے ان کے ہینڈ اوور کی گئی۔ اور یہ صاحب وہاں کینیڈا میں، یہ پاکستان کے لیے بہت چیزیں کرتے بھی رہتے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ زمین کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس کو چھڑانے کے لیے پھر آرمی چیف سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنے افسوسناک، تکلیف دہ حقائق ہے۔ اگر ہماری جو سول انتظامیہ ہے، ہماری حکومتیں، آپ اپنا کام تو کریں نا، کم سے کم یہ لوگوں کی زمینیں، قبرستان کی، گھر کی،
اور زراعت سے متعلق ان کی کوئی دکان ہے، اس پر تو قبضے نہ ہونے دیں نا۔ اور یہ آپ سب لوگ جب مل کر یہ کام کرتے ہیں، پولیس سرپرستی کرتی ہے، انتظامیہ قبضہ مافیا کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر لوگوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ میری درخواست ہے بلاول صاحب سے، پلیز آپ اس کا نوٹس لیجئے، اس معاملے کی تحقیقات کرائیں۔ یہ جو ساری تفصیلات ساجد صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، اس کو ویریفائی کرائیں، اور اگر یہ واقعہ ایسے ہی ہے تو نہ صرف ملوث لوگوں کو سزا دیں بلکہ زمین بھی واگزار کرائیں، کم از کم مرنے کے بعد تو آدمی اس کی سکون سے تدفین وغیرہ ہو سکے نا۔ لوگوں کو پتہ تو ہو ان کے پیارے یہاں مدفون ہیں، گھر کے پاس ہے، قریب ہے، وہ جب موقع ملے چلے جائیں، وہاں فاتحہ وغیرہ کریں۔ تو قبرستانوں کی بھی جگہ ہی نہیں ہے۔ میئر صاحب آپ بھی اس کا نوٹس لیں پلیز، لوگوں کا مسئلہ ہے جی، حل کریں۔ یہ تو آپ کا کام ہے نا، آپ سب کا کام ہے، آپ لوگ اپنا کام کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، تو اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی؟ تو امید کرتے ہیں ہم سندھ حکومت، اس کے متعلقہ لوگ وہ حرکت میں آئیں گے اور یہ قبضہ چھڑائیں گے، تاکہ آرمی چیف کو یہ پنجاب کالونی کے قبرستان پہ نوٹس نہ لینا پڑے کہ بھئی یہ لوگوں کو قبرستان جو ہے نا، زمین کا قبضہ ان کو دو تاکہ وہ اپنے پیاروں کو یہاں پر مدفون کر سکیں۔